رزق کو ضائع کرنے کے بارے میں کہ رزق جو ہم رزق ضائع کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کھانا پکایا اور کچھ کھا لیا باقی کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا، یہ تنگ دستی کی علامت پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا، آ کے عرض کی کہ اے نبی اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام دینا کہ میرے پاس رزق بہت زیادہ ہے، یہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اس لیے میرے رزق میں تھوڑی کمی کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کا یہ پیغام رکھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اسے کہنا کہ چنے لے اور چنے لے کر گھوڑے پر سوار ہو اور وہ کھاتا جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس آدمی نے چنے لیے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور کھاتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک چنا زمین کے اوپر گرا، وہ انسان نیچے اترا اور اسے تلاش کرنے لگا، لیکن تلاش نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے چھاننی لی اور چھاننی کے ساتھ اس ریت کو چھان کر پھر اس نے وہ چنا لیا اور کھا لیا، تو رزق میں کوئی کمی نہ آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، جا کے عرض کی کہ اے نبی اللہ میرے رزق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ انسان رزق کو ضائع نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ ایک علاقے کے گورنر تھے، تو لوگوں کا وفد آپ سے ملنے آیا، وزیر مشیر ملنے آئے، تو ان کو لیے کھانے کا دسترخوان لگایا گیا، تو حضرت سلیمان فارسی بھی ان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانا شروع کیا۔ تو آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان کے اوپر گرا، تو جناب حضرت سلیمان فارسی نے وہ لقمہ اٹھایا، لقمہ اٹھانے کے بعد کھا لیا، پھر دسترخوان کے اوپر اس طرح اپنے ہاتھ سے دسترخوان کو صاف کیا اور پھر وہ انگلی چاٹی۔ تو ساتھ ایک غلام بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ گورنر ہیں اس علاقے کے، یہ وزیر مشیر کیا کہیں گے کہ انہیں کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، تو کہنے لگے کہ کیا میں ان دنیا داروں کی خاطر میں اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں، میں ان دنیا داروں کی خاطر؟ آپ جلال میں آ گئے، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پگڑی مبارک جو امامہ شریف باندھا ہوا تھا وہ بھی کھلا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو عزت کا تاج مجھے ملا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے سے ملا ہے، ان کی وجہ سے یہ مجھے ملا ہے اور میں ان کی سنت کو ترک کر دوں۔ پھر آپ نے اپنے اس طرح بال پکڑے، زلفیں پکڑی اور فرمایا کہ یہ جو عزت کے بال ہیں میرے سر کے اوپر، یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ملے ہیں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھے ملے ہیں۔ میں تو ایک غلام تھا اور میں مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں کھجوریں توڑتا تھا اور کھجوریں توڑ کر منڈی پر جاتا تھا، یہ جو ساری عزتیں ملی ہیں یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ جناب حضرت سلیمان فارسی جلال میں آئے اور فرمایا کہ جو آدمی رزق کو ضائع کرتا ہے تو نبی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اناج کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے ہم اتنا رزق پکائیں کہ جتنا ہم نے کھانا ہے۔ جو بچا ہوا رزق ہے تو وہ ہم کوڑا کرکٹ میں یا ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے گناہ بھی ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رزق ضائع نہیں کرتا